السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دین اسلام ایک کامل اور مکمل اور جامع مذہب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر صرف مسلمانوں کے یا صرف انسانوں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے، بلکہ بے زبان گونگے جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس دین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا اثر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کو بھی ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان پر شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے، اور ایسے فضائل بیان کیے ہیں جن کو سن کر ہر انسان اور مسلمان کے دل میں جانوروں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا برتاؤ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تھا جو راستے سے گزر رہا تھا، اور اس کو شدت کی پیاس محسوس ہوئی، اور پھر وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک کنویں کو تلاش کیا، اور اس کنویں کے پاس پہنچا، کنویں کے اندر اترا، اور کنویں میں اتر کر پانی پی کر اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ لیکن جیسے ہی وہ کنویں کے اوپر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اور وہاں پر کیچڑ کھا رہا ہے۔ کیچڑ کے اندر کچھ تری ہوتی ہے، تو بیچارہ اس قدر پیاسا تھا کہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے کیچڑ کھانے پر مجبور ہو گیا۔ تو اس انسان نے سوچا کہ بھائی، جس طرح میرے اندر جان ہے اسی طرح اس کتے کے اندر بھی جان ہے، اور جس طرح میں اب تک پیاس کی شدت سے پریشان تھا، تڑپ رہا تھا، اسی طرح کی تکلیف اس بیچارے کتے کو بھی ہو رہی ہے۔ تو اس آدمی کے دل میں اس کتے کے لیے رحم اور مہربانی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ تو اس نے اگرچہ تھوڑا مشقت کا کام تھا، دوبارہ اس نے اس کنویں کے اندر اترا، اور اتر کر پھر اس نے اپنے جوتے وغیرہ میں اس کنویں سے پانی بھرا، اور اس کو اپنے منہ سے پکڑا اور کنویں پر چڑھ کر اوپر آیا، اور پھر اس کتے کو اس نے جو ہے نا پانی پلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ محض اسی نیکی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک زانیہ تھی جو جا رہی تھی راستے سے، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر اس کتے کے سلسلے میں مہربانی پیدا ہوئی۔ تو اس نے یہ کیا کہ اپنا جوتا نکالا اور اس کو کسی چیز سے باندھ کر کنویں میں چھوڑا، اور پھر اپنے جوتے سے پانی کو اس نے باہر نکالا اور اس کتے کو اس نے پانی پلایا۔ اس طرح اس کتے کی پیاس اس بدکار اور زانیہ عورت نے بجھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس بدکاری پر، اس کے زناکار ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ستاری کی چادر ڈال دی، اور سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا۔ بس اس کی اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بدکار، فاحشہ، زناکار عورت کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی ہے۔ تو اسی لیے پیارے ساتھیوں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے گی، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنا ہو سکے نیک کام کرنا ہے، اور کسی نیکی کو ہم کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ واقعتاً پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے جس کی بدولت ہماری بخشش ہو جائے۔ تو بہرکیف جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کرنے کی اور مہربانی کرنے کی اور ان کو راحت پہنچانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اونٹ ہے، اور میں اپنی اونٹ کو پانی پلانے کی غرض سے حوض میں پانی بھرتا ہوں، لیکن جب میرا اونٹ پانی پینے کے لیے آتا ہے تو ساتھ میں دوسرے کا اونٹ بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی پانی پیتا ہے، اور میں دیکھ کر چپ رہتا ہوں، اور جو ہے نا میرے حوض سے دوسرے کا اونٹ بھی پانی پیتا ہے۔
تو کیا اس کے پانی پینے میں بھی مجھے اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہر زندہ اور تر جگر والے جانور کو کھلانے پلانے میں انسان کو ثواب ملتا ہے، اس کے ساتھ مہربانی کرنے میں انسان کو ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ بلا ارادہ بھی اگر ہمارے اموال سے، ہمارے کسی چیز سے کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کہ جو کوئی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے، پودا لگاتا ہے، یا کوئی کھیتی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ کھا جاتا ہے، یا کوئی انسان کھا جاتا ہے، یا کوئی جانور کھایا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا اس کے کھیتی میں سے، جتنا اس کے باغ سے یا درخت سے کوئی جاندار کھا جاتا ہے، اتنا صدقہ کرنے کو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی انسان نے یہاں پر ثواب حاصل کرنے کی نیت بھی نہیں کی، بلکہ دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جہاں کاشتکاری کی جاتی ہے، کھیتی لگائی جاتی ہے، تو وہاں پر پتلے بنائے جاتے ہیں تاکہ چرند پرند نہ آئے اور جو ہے نا یہ سمجھے کہ یہاں پر کوئی انسان موجود ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں پر نہ بیٹھے۔ لیکن اگر ان تدابیر کے بعد بھی اگر کوئی پرندہ، اگر کوئی جانور کسی کی کھیتی میں سے کھا جاتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ان ساری احادیث سے ناظرین کرام یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رحیم ہے، اور اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہیں، اور یہ رحم کرنا صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہر جاندار، ہر تر جگر والے پر رحم کرنا، اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس پر جو ہے نا اجر و ثواب انسان کو دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات چھوٹی چھوٹی ہماری مہربانیاں ہماری بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔